السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان عورت کے پردے کے متعلق کچھ معلومات عرض کی تھی. خداوند کریم نے جب ہم سب کو آزاد دیے، دل و دماغ دیا، عقل و شعور بخشا، تو اس نے ہمیں اپنا قانون اور دستور زندگی بھی دیا. ایک مستقل نصب العین فراہم کیا اور عملی شکل دکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے سامنے پیدا فرما کر اس کی مشق کر کے دکھایا. گویا قرآن کریم اللہ پاک کے احکام ہیں اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر ہے اور عملی نمونہ. مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے قانون سے کسی کو بھی آزاد نہیں فرمایا. اور وہ اس بات کا مستحق ہے، حقدار ہے وہ کہ وہ بندے سے کھڑا کر کے پوچھے کہ میرے قانون پر عمل کیا یا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. جس کی معلومات رکھنے کے لیے وہ خود نگران ہے. یہ نہیں کہ انٹیلیجنس یا سی آئی ڈی والے رپورٹ دیں گے تو اللہ کو پتا چلے گا. کسی عمل، کسی فعل، کسی کردار کے کرنے سے پہلے پروردگار عالم کے علم میں ہوتا ہے کہ اب یہ برائی کے لیے چلا. ماں باپ کو کوئی پتا نہیں، عزیز و اقربا کو کوئی پتا نہیں، رشتے داروں کو کوئی پتا نہیں. اللہ کی ذات اچھی طرح جانتی ہے اب یہ ذمہ کے لیے گھر سے اٹھا، اب یہ بدماشی اور فلم اور طرح طرح کے تماشے دیکھنے کے لیے نکل رہا ہے. ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے. اس راہ میں جتنے سانس آتے ہیں ان سب کی گنتی الگ ہوتی ہے.
اور قربان جاؤ مالک کائنات کی کریم ذات پر، سبحان اللہ و تقدس۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی برائی کے لیے چلتا ہے تو دو فرشتے ساتھ اللہ نے رکھے ہوئے، میرے تیرے سب کے ساتھ، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، اور خدا نے کریمی یہ فرمائی کہ سردار اور افسر بنایا ہے، سینئر بنایا ہے نیکی لکھنے والے کو، اور بدی لکھنے والے کو اس کا محکوم بنایا ہے، اس کا ماتحت بنایا ہے۔ تو بدی لکھنے والے فرشتے سے نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ کیوں قلم اٹھایا، تو برائی کا ارادہ کر لیا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں یہ بندہ کس کا ہے، تجھے پتا تو ہے، ابھی نہیں لکھنا، ممکن ہے راستے سے واپس ہو جائے۔ پھر وہ گناہ اور بدی کی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ قلم اٹھاتا ہے کہ اب تو آ گیا ٹھکانے پہ، اب تو لکھو۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا معلوم ہے، ابھی اگر دل میں خدا کا خوف آ گیا تیرا قلم دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ پھر وہ برائی میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ پھر قلم اٹھاتا ہے کہ اب تو کر رہا ہے، اب تو لکھ دوں۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے ممکن ہے برائی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اب بھی تجھے اجازت نہیں لکھنے کی۔ برائی اور بدماشی اور بدی کرنے کے بعد جب ہنستا ہوا نکل پڑتا ہے، اب وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ میاں صاحب اب تو اجازت دو، تو یوں لکھا ہے کہ نہایت پریشان ہو کر کے نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب میں مجبور ہوں، لکھ لے مگر لکھیو ایک، لکھنا ایک گناہ۔ بدی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ جناب کو ایک ایک کی 10 لکھتے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو تم کو 10 مرتبہ لکھتے ہو، ایک قرآن کریم کی آیت پڑھے تو تم 10 گنا ثواب لکھتے ہو، 10 درجے بلند کرتے ہو، 10 خطائیں معاف کراتے ہو، تم تو 30 گنا کام کرتے ہو، میں ایک کے بدلے میں ایک کروں۔ لیکن لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے تجھے پتا نہیں ہے مالک کائنات نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، جانتا نہیں بندہ کس کا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کتنی بڑی کریمی اور بندہ نوازی ہم سب پہ فرمائی ہے، باوجود اس کے بھی برائی نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، تو اس میں نیکی لکھنے والا فرشتہ کیا کرے گا اور اللہ والے کیا کریں گے اور خدا کا قرآن اور ایمان کیا کرے گا جب ہمیں کبھی شرم نہ آئے۔ آواز آئی پھر نہ کرو، نہ مارو میری، نہ مانو میری بات، فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، میں تمہیں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں موت نہ آئے گی نہ زندگی بنے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں گرفتار رہنا پڑے گا۔ گناہ کی لذت ایک مرتبہ، عذاب اس کا بار بار۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مرد عورت کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو حیا کا سبق پڑھایا، غیرت کا اس کے اندر مادہ پیدا کیا، خمیر پیدا کیا، اور یہاں تک فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات والطیبون للطیبات۔ اور میرے بندو، میری قدرتی کاملہ نے تم سے کتنا بڑا کرم فرمایا، میں نے خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور بدماش مرد بدماش عورتوں کے لیے میں نے پیدا کی ہیں، اور نیک مرد نیک عورت کے لیے، نیک عورت نیک مرد کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، میں نے اپنی قدرت تمہیں بتا دی، سمجھا دی، اب بھی اگر تم الٹ سلٹ بھونکتے تھے تو میں اس سے بری ہوں۔ فرمایا لوگوں گناہ کرنے کے لیے
گناہ کے معاملے میں پھنس کر روزی نہ کمایا کرو. لہم مغفرۃ ورزق کریم. میں خدا، میں کریم ہوں، سخی ہوں. تم مجھ سے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر گناہوں میں کیوں پڑ گیا؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے کسی کافر کو بھوکا نہیں سلایا. مجھے اپنی عزت اور آبرو کی قسم، میں نے شرک کرنے والوں کو کبھی پیاسا نہیں مارا. میں تو سب کو کھلاتا ہوں. پھر بھی اگر تم میرے قانون کو تسلیم نہ کرو اور میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرو، اور وہ دستور زندگی جو تم کو دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے، تم نے دونوں کی بے قدری کی. تو قرآن کریم کی یہ آیتیں جو آج میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ مؤمنون کی شروع کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے ایک مستقل سورت اتاری ہے اگلی اس سورت سے، جو آگے سورت ہے سورت نور، اس میں مذکورات کے زیادہ مسائل ہیں. میراث کے مسائل سورت نساء میں، اور عورت کے جینے کے، چلنے کے، پھرنے کے، پردے کے سارے مسائل سورت نور میں ہیں. سبحان اللہ، جس سورت میں عورتوں کے پردے کا ذکر آیا، اللہ نے اس سورت کا نام سورت نور رکھا. پتا چلا کہ احکام خداوندی پہ عمل کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے سورت نور کام کی نہیں. اور یہ لکھا علماء کرام نے کہ پردے میں رہنے سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے نہیں، جتنی فلموں پہ رقاصہ اور ناچنے والی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. آپ یقین کریں، جو صورت ان کی آپ فلم کے پردے پہ دیکھتے ہیں، لوگ حقیقت میں وہ صورت نہیں ہے، مصنوعی بنا رکھی ہے. ان کی گھریلو زندگی میں جا کے دیکھو، وہ شکل نہیں ہے جس پر ہم شیدا اور جس پر لوگ مرتے ہیں. قرآن کریم نے صاحب لفظوں میں فرما دیا، والذین هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عام سا ضابطہ بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا، او لوگوں، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم میرے حوالے کر دو، دو چیزوں کی ضامن مجھے بنا دو، میں تمہارا جنت کا ضامن بن جاؤں گا. دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، دو چیزوں کا مجھے ضامن بنا دو. تم مجھے ضمانت دے دو، ایک چیز کا ضامن میں بن جاؤں گا. فرمایا، خواہشات کی جگہ جو تمہاری شرم گاہیں ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ دے دو. آنکھ کا ذمہ دے دو، آنکھ کا زنا نہ کریں گے، نہ کریں گی. فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت جب تم مجھے دے دو گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا. دو چیزوں کی ضمانت تم کو، ایک چیز کی ضمانت تم کو اللہ کی طرف سے میں دوں. جب یہاں تک فرما دیا، اب اس میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ پھر مغرب زدہ اور انگریزی دان لوگ پردے سے بحث کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے یہ تمام صورت اور کیفیت معلوم ہو جاتی ہے. بنا کے رسول سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی اور عام صحابیات نے کس طرح عمل کیا. اب دین دو ہی جگہ سے پتہ چلے گا، یا نبی کے گھر والوں سے یا نبی کے صحابہ اور صحابیات سے. خدا کی قسم آج ہم حضور کے لائے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرتے، اور اس زمانے کی عورتوں نے حضور کے پسینے کو زمین پہ نہ گرنے دیا. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرماتے ہیں. ساری رات عبادت تلاوت قرآن مجید ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کالی کملیوں اڑنے والے، رات کو اٹھو، آدھی رات کے وقت اٹھو، کچھ رات باقی ہو جب اٹھو، اور اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، یہاں کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرو. ساری رات تلاوت میں بیت جاتی ہے. اس کے دماغ میں یہ آج بات ہے کہ میرے نبی نے کیا کیا مشقتیں جھیلی امت کے لیے. اسی کو کہتا کہ قدم راتا مسلح تھے، قدم راتا مسلح تھے، کھلو چا پیر سجویلے نہ اتنا جاگ ربا کے عبادت اے جئی ہو کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے کہیں ہو گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کا لاڈلا محبوب ہو اور ساری رات عبادت کرتے کرتے ورم آ جائے. امت کے لیے مشقتیں جھیلی ساری رات، اور پھر ایک ضابطہ دیا، طریقہ کار دیا. دوپہر کو آرام فرماتے ہیں. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے، مکان کیا تھا؟ ارے ان لوگوں کا ایمان تھا. دکانیں نہ تھی، مکان نہ تھے، بلڈنگ نہ تھی، بنگلے نہ تھے، کوٹیاں نہ تھی، اقتدار ان کے پاس نہ تھا، دولت نہ تھی، حکومت نہ تھی. خدا کی قسم ایمان تھا. وہ جنت کے ٹھیکیدار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا ایک صحابی جنت کے دروازے پہ آئے گا 8 دروازے پہ عشق کی آواز لگائیں گے، او آنے والے، او کالی کملی والے کے غلام، ادھر سے آ، ادھر سے آ، ادھر سے آ. 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے، اور وہ یہ کہ یہ تو صحابہ کے لیے ہوا، ہم کیا کریں؟ ہم صحابی تو بن نہیں سکتے. اگرچہ آج کل بد نصیب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی کی زیارت کر لو تو ایسا ثواب ہوگا جیسے حضور کی زیارت کرنی. کئی لوگ یہاں ملتان کے قلعے پہ ہم نے اعلان سنے کہ فلاں بزرگ کی زیارت کر لو تم سارے صحابی بن جاؤ گے. ارے نبوت کی بھی توہین ہے، صحابیت کی بھی توہین. نبی کا مقابلہ کون کرے گا؟ نبی کی ذات تو الگ رہی، نبی کا لباس تو الگ رہا، نبی کے پیروں کی نالین مبارک الگ رہی، نبی کی جوتے مبارک الگ رہے. خدا کی قسم جو نبی نے تھوک دیا اس تھوک کا مقابلہ پوری دنیا کے اولیاء کرام، کتب، ابدال، غوث سجدے میں پڑے رہے، ان کے سجدوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو پوری امت حضور کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہارا کیا ہے؟ تم کو مٹی کا ڈھیر لگا کر جو بیٹھ جائے وہی خدا، وہی مصطفیٰ، وہی صحابی، وہی سب کچھ.
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام کے لیے ہے، ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے، جو مائی 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے، رمضان کے روزے مکمل رکھے، شریعت کے مطابق پردہ کرے۔ اگلی بات تھوڑی سی کڑوی ہے، یہ فرمایا میرے تیرے نبی، سارے جہان کے نبی، سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، جو بھائی اس حال میں مرے کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا اور شوہر رو رہا ہو، میں اجڑ گیا ہوں، مجھے ایسی عزت والی کہاں ملے گی؟ اور ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جو اپنے خامد کے کندھوں پہ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آج جا کر گلا گھونٹ دو، بتاؤ اسے وطن دے دو، کھا کر پہنچا ہی دیں گے۔ فرمایا مبارک ہے وہ مائی جو اپنے خامد کے کندھوں پہ جائے، اور ایک جگہ یوں لکھا مبارک ہے وہ مائی جو اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ جائے۔ تو یوں فرمایا 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور خامد کی عزت اور آبرو میں خیانت نہ کرے۔ اس حال میں جو عورت مرے، اب فرمایا ہے کالی کملی والے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی، ادھر آ، ادھر آ، تیرے لیے میں کھلا ہوں، ادھر آ، تیرے لیے میں کھلا ہوں، ادھر آ، میرے اندر سے داخل ہو، تو بڑی بابرکت آئی ہے، مجھے شرف حاصل کر کے میرے اندر سے داخل ہو۔ 8 دروازے اس عورت کو آواز لگا۔ اس وجہ سے کہ سارا دین آ گیا بیچ میں، خامن جہاں سے منع کرتا ہے وہاں نہ جائے، جس حالت میں جانے آنے کی وہ اجازت نہیں دیتا نہ جائے، کوئی ضروری ہے؟ بدقسمتی سے آج کل تو عورتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں طلاق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اگلے دن گاڑی میں بات کر رہے تھے آدمی کہ بھئی آخر عورت بھی انسان ہے، عورت بھی بندی ہے، جب بندے کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو بندی کو بھی طلاق ہونا چاہیے۔ اصل بات مجھے دیکھ کر چھیڑ رہے تھے تو میں نے ان کو صاف کہا کہ دیکھ لو اگر یہ قانون بن گیا تو بابوؤں کی عورتیں جائیں گی انشاءاللہ، مولوی کی ایک کی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ ہم لوگ کچھ اللہ اللہ کراتے ہیں، کچھ دین کی باتیں بتاتے ہیں، ذہن بڑا رہتا ہے۔ ارے یہ تو تم ہر وقت تعلیم دیتے ہو کہ اچھوں کو تلاش کرو اور بدل لو اور بدل لو بدل لو۔ مغرب زدائی عورت جو کچھ کرتی ہے ملک میں معاشرہ برباد کرتی ہے، اور قصور ہے ماں باپ کا۔ ہم کو اس حق میں بھی نہیں کہ مرد طلاق دے۔ میں یہ کہتا ہوں جس نبی کا تو امتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی نے تجھے ایمان دیا، قرآن دیا، اس نبی نے پتھر کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ ارے بیٹی کو نیزہ مار کر گرا دیا گیا، کالی کملی والے نے لعنت نہ بھیجی، اور یوں فرمایا طلاق دینے والا طلاق لینے والی کلاہما ملعونان، دونوں پہ خدا کی لعنت۔ دونوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لعنت دی۔ لوگ اگر کھیل بنا لیں تو اس کا کیا علاج؟ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے پیار میں طلاق کون بولتا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کہتا کہ میری تیری محبت بڑی زیادہ ہے لا تجھے طلاق دے دی؟ کل لگا جی وہ سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی، غصہ تو بہت بڑا نشہ ہے، اس وقت تو جلال میں آ جاتے ہیں میاں صاحب۔ اگر وہ میرے جیسا شرارتی کے پاس کھڑا ہوتا ہے نا، دیکھنا طلاق نہ دے رہے اور میرا بھی 300 مرتبہ دے چکا ہو،
اس اگلے دن پھر مسئلوں کے لیے چل پڑتے ہیں. ابھی بس وہ یوں کہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. لوگ کہتے ہیں گواہ کہتے ہیں طلاق دی ہے. اس نے کہا نہیں, مسئلے سن لیتے ہیں لوگ. 3 دفعہ نہیں کہا جی, 1 دفعہ کہا تھا. قصور مولوی کا. اب بتائیے مولوی 1 طلاق والا مسئلہ بتائے گا یا 2 طلاق والا, یہ 3 والا مسئلے ہیں, 3 الگ الگ. آمادم جان بوجھ کر بدماشی اور بدکاری کرنے کے لیے جھوٹ ہوتا ہے. کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتا کہ مجھے آخرت میں اس کا خمیازہ کس طرح بھگتنا پڑے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ایک نوجوان آیا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی. سبحان اللہ, ارے وہ جوان بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو نصیحت سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں. وہ جوان بھی کتنا مقدرہ والا ہوگا. ادھر چہرے انور کا دیدار کر رہا ہے, ادھر لبوں کی مسکراہٹ دیکھ رہا ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت سن رہا ہے. آپ نے فرمایا چوری نہ کرنا, لگا جی بہت اچھا. قتل نہ کرنا, عرض کیا بہت اچھا. آپ نے فرمایا شراب نہ پینا, لگا جی بہت اچھا. پھر فرمایا زنا نہ کرنا. کہنے لگا جی میں نے اتنی توبہ تو کر لی ہے, 1 رہنے دو. جتنی آپ نے نصیحتیں فرمائی ہے میں نے سب, اور یقین جانو وہ لوگ حضور سے وعدہ کرنے کے بعد گردن کٹ گئی مگر آقا سے وعدہ خلاف نہ. دیکھو اس جوان کے دل میں زنا کے کوئی رمق ہے نا, صاف کہنے لگا جی اس سے تو بڑی میں کرنا, میرے سے تو ہو ہی جاتا ہے. گویا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہو گیا تو میں حضور سے جھوٹا پڑ جاؤں گا. اور ہم روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, کلمہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ چکلے بھی آباد ہو رہے ہیں, فلم بھی چل رہی ہے اور کلمہ بھی چل رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. مر گیا کوئی تلاوت آ گئی, شادی آئی تو کبھی آ گئی. اللہ غنی, امام الانبیاء کا دربار ہے, مذاق تو نہیں. کس طرح سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یوں فرمایا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو دیکھ سکتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. نہیں. فرمایا اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو دیکھ سکتا کہ نہیں, کہ جن کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے آنکھوں سے پانی کے بجائے خون ٹپکے گا. ساری کائنات انسانی 50,000 سال کی سیاسی ہوگی, تباہی پھر جائے گی خلقت خدا کی. مگر میرے تیرے نبی, ساری کائنات کے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے نیچے چھاؤں میں ہوں گے. اس گھبراہٹ والے دن بھی, اس پریشانی والے دن بھی, مصیبت کے دن میں بھی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے 7 قسم کے آدمی. ان میں سے یہ بھی ہے کہ خوبصورت عورت دعوت دے, توجہ کرنا, خوبصورت حسین عورت دعوت دے کہ آ ادھر, اور وہ آگے سے جوانی ہو کہے گی اخاف اللہ, اخاف اللہ رب العالمین. بے شک تو حسن و جمال کی بہتر ہے, تیری آنکھیں نرالی, تیرے لب نرالے, تیرا چہرہ نرالا, تیری چاند دام نرالی, تیری شکل و صورت نرالی, تیری قدر قامت نرالی, تمام ادائیں نرالی ہیں, مست بنانے والی ہے, دیوانہ کروانا
میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں اس پروردگار سے ڈر رہا ہوں جس نے تجھے یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں، میں اس رب سے ڈرتا ہوں جس نے تجھے یہ حسین چہرہ دیا ہے، میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جس نے تجھے یہ قد و قامت بخشی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی خوبصورت عورت دعوت دے اور جوان کہے اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اور سارے جاؤ 50,000 برس تک دھوم میں کھاؤ مرو جلو تباہ ہو جاؤ، اور اے خوبصورت عورت کو میری وجہ سے انکار کرنے والے آ جا، آج تو میرا مہمان ہے۔ کام بڑا اونچا ہے، خدا کا مہمان بننا کوئی سوکھا ہے؟ قیامت کے دن سایہ مل جائے گا تو آسان کام۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو عدل کرتا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا اس دن، اور وہ آدمی جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے ڈرتی ہے ہر وقت رات کو جانتی ہے، کس قسم کے لوگ عرش عظیم کے سائے میں۔ وہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ بڑے بڑے سمجھدار اور بادشاہ اور لکھے پڑے لوگ عرش عظیم کے سائے میں جب ان لوگوں کو پڑا ہوا دیکھیں گے تو حیران ہو کر کہیں گے اچھا تو ہوا لوگ یہ ہمارے محلے کا یہ پاگل کھڑا ہوتا تھا اور وقت مسجد میں لڑا رہتا تھا، ارے آج ہم برباد ہو گئے، یہ مزے کر گیا۔ ہم اس دن اس کو پاگل کہتے تھے، ناسمجھ کہتے تھے، مشکل کہتے تھے، آج پتا چلا کہ اس کی تو رنگ سے بنی ہوئی ہے، ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اس آدمی کی آنکھ کا احترام ہے جس نے اپنی آنکھ کو غیر محرم عورت سے بچایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک جس کو بچانے کے آئے وہی بچتا ہے، اور جس کا ارادہ ہو وہی بچتا ہے، جس کا ارادہ ہو وہی بچتا ہے، ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بچنے پہ آئے تو بادشاہ بچ جائے، 100 عورتیں اگر بادشاہ روز منگائے کون انکار کر سکتا ہے؟ چنانچہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کتابوں میں سنا بھی ہوگا، فلانا راجا اتنی عورت رکھتا تھا، فلانے نواز صاحب کے پاس اتنی عورتیں تھیں، فلانے بادشاہ کے پاس اتنی عورتیں تھیں۔ کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کا دودھ نکال کر بازار بیچا کرتے تھے، کیا کرتے تھے اتنی عورتوں کرتا کرتے، بڑا بدتمیز، یہ کوئی کمال کی بات ہے، لوگ اس کو کمال کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، تمہارے دماغ میں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ایک بات آ رہی ہوگی، وہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں قاری صحابہ، ارے وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے۔ میں تمہیں قریب ایک بادشاہ کی بات بتاؤں، مغلیہ خاندان کا بہت بڑا بادشاہ ہے، سارے ہندوستان سے جس کی حکومت ہے، تمام ہندوستان جس کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، فرما روا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، ان کا مرید ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ والے نے اپنے مسیحت نامے میں ایک بات یہ بھی لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں اگر میں گھر میں ادھر ادھر جاتے میں آتے میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت سے اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ یہ تھے اللہ والے، اللہ والا اپنے جنازے کی شرطیں لکھ رہا ہے کہ میرے جنازہ پڑھانے والے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھ پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اس کا دماغ پاک ہو، اس کی تمام اعضاء پاک ہو، ہاتھ تو کیا آنکھ نے بھی غیر عورت کو نہ دیکھا۔ آج کل تو لوگ پیروں کو ایک ڈھار کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی بیچاری مقدر کی ماری پردہ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے منہ نہیں دکھاتی تو میں قیامت میں کیسے پہچانوں گا تجھے؟ اس کا
چلیں گے کیسے؟ نام نہیں لیتا، بڑے بڑے واقعات میرے علم میں ہے. جب پردے دار مائی بیٹی سامنے آئی کہ میں جب تجھے دیکھ نہیں سکتا تجھے قیامت میں کیسے پہچانوں گا؟ وہ گدھے، قیامت میں تو اپنی پہچان کو کرنا. تجھے کیا معلوم ہے کہ قیامت ہے کس چیز کا؟ فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. فرمایا آئے گی گھبراہٹ، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے لچے جگر کو، اپنے نور نظر کو زمین میں پھینک کے مارا، حاملہ کا عمل گر جائے گا. فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. روش پڑی ہوگی خلق خدا، قیامت کا مذاق بنا رکھا ہے. قیامت میں تجھے کیسے پہچانوں گا؟ ارے پہچان کر، کیا وہاں بھی کچھ ارادہ ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آغا جو وضو میں دھلتے ہیں سردی گرمی میں، جو مرد عورت نماز قضا نہیں کرتے، ان کے یہ چمکیں گے اور میری امت کی یہ پہچان ہوگی. میں اپنی امت کو پہچان لوں گا آغائے وضو سے. نبی نے تو پہچان یہ بتلائی، پہچان کا ذریعہ کچھ اور ہی بنا دیا. تمام صحابہ کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے فرمانے ہر حکم پہ اپنی جان قربان کرتے تھے. عورتوں نے بھی کیا، مردوں نے بھی کیا. تو سرکار دوپہر کے وقت آرام فرماتے ہیں. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے اگر میری زندگی میں اس مائی کی نسل بھی ہوتی تو میں اس نسل سے بہت ہو کر پیتا ہے. ارے جس کے مکان پہ شہنشاہ کائنات بلال آغا تشریف لائے، وہ مکان ہے یہ جنت ہے. جنت الفردوس قربان کر دوں اس جگہ پہ جہاں پہ قدم رکھا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کو آرام فرماتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے. سرکار آرام فرماتے ہیں، مائی کھڑی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اقدس کے قطرات کو صاف کر کے شیشی میں بند کرتی ہے، شیشی میں بند کر لیتی ہے. اور ایک مرتبہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک شیشی میں چند قطرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے، وہ دیے اور کہنے لگی اپنی برادری میں کھڑی ہو کر اور مدینے والوں آؤ، کسی کی بیٹی زیور لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی برتن لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی دانت اور جہیز لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی بہت سارا کپڑا سارے سامان لے کے جائے گی. میری لگتی جگر کو مبارکباد دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے. یوں لکھا علماء کرام نے جس دن یہ عیسر کی چٹھی کھولتی تھی سارے مدینے کی فضا معطر ہو جاتی تھی. عورت مرد سونگتے پھرتے تھے، چلو چلو حضور کی خوشبو آئی ہے، امام الانبیاء کی خوشبو آئی ہے، نبوت والی خوشبو آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے. اس گلی سے آتی ہے، اس گلی سے آتی ہے، ادھر سے ادھر سے، غزے کے ہر طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو آتی ہے. ایک صحابی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے وہاں کے طریقے کے مطابق ہاتھ ملایا
کافر بادشاہ سے۔ بادشاہ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اس صحابی سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا بھر کے میں نے عطر خریدے ہیں، بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کی ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے عطر میں نے استعمال کیے ہیں، پر جو خوشبو تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے وہ مجھے نہیں ملی، کہیں کہاں سے عطر خریدا تھا؟ یہ خوشبو تم نے کہاں سے خریدی جو تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا تھا وہ دکان بند ہو، جہاں سے مجھے یہ عطر ملا تھا، یہ خوشبو ملی تھی، وہ بازار ہی ختم ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا، میں نے حضور سے مصافحہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھوں سے خوشبو آئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے سب کچھ حاصل کیا، آج صرف انگریز جانتی کی روش کے مقابلے میں، تہذیب کے مقابلے میں ہم لوگ کیسے پورے اتریں گے، اور ان کی ریس کرتے کرتے مرد عورت قبروں میں جاؤ گے۔ خدا نے حکم دیا میرے محبوب کی ریس کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی نقل کرو، ان کے پیچھے لگو، اور ہم انگریز کافر بے ایمان یہودی اور عیسائیوں کی نقلیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ خود سوچو جب ہماری صورت ابو ہریرہ والی نہیں، بلال والی نہیں، سہیل والی نہیں، حسین اور علی والی نہیں، رضی اللہ، کسی سے ہماری شکل نہیں ملے گی۔ جب ہم مریں گے شکل ملے گی تو پوسیجن سے ملے گی، شکل ملے گی تو ہماری انگریزوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے۔ ایمانداری سے بتاؤ ان شکلوں اور صورتوں کو دیکھ کر حضور ہمیں کیا بڑا بنا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ تم پردے کی جگہ کی ضمانت دو کہ غلط استعمال نہ کریں گے، آنکھوں کی ضمانت دو کہ غلط چیزیں دیکھیں گے نہیں، میں جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے ضامن بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دردوں کو دور کرنا، مالک کائنات تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے، سب کو تندرستی اور توانائی عطا فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی عزت میں وسعت عطا فرما۔ الہی کسی کا کسی کو محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر کر۔ یا اللہ ہماری عام اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا، ساری نعمتوں سے مالا مال کرنا۔ یا اللہ ہمیں کسی کا مقروض بنا کے نہ مانگو۔ یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا، تیری طاقت سے بچیں گے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی نگہبانی فرما۔ اے کریم تیری کریم ذات کا صدقہ مانگتے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ الہی قیامت کی ذلت سے بچا، یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا، الہی قبر حشر کے عذاب سے بچا، یا اللہ دنیا کی ذلت اور آبرو ریزی سے بچا، ہم سب کی عزت اور آبرو، جان، مال، ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، برائی سے توبہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم حاصل کرنے کی